بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس درس میں مکہ مکرمہ کے چند مقدس اور متبرک مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے دار ارقم۔ یہ وہ مقدس اور متبرک مکان ہے جو مسجد الحرام میں صفا سے بائیں جانب مشرق کی طرف 35 یا 40 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ ارقم ابن ابی ارقم ابن عبد مناف ابن جندب اسد ابن عبداللہ عمر ابن مخزوم کا مکان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عرصے دراز تک تبلیغ، تدریس اور نماز کا مرکز بنایا تھا۔ آپ یہاں تشریف فرما ہو جاتے اور دیگر مسلمان بھی اس شمع کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو کر اسلام کے احکام سیکھتے تھے، اور اسی مکان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، جس کے بعد ان کی شجاعت اور بہادری نے مسلمانوں کو سرعام نماز پڑھنے کی ہمت سے ہمکنار کر دیا۔ اب یہاں اذان خانہ ہے اور عام حالات میں امام یہاں کھڑے ہو کر امامت کرتے ہیں۔ دوسرا متبرک مقام ہے غار حرا۔ حرم کے حدود میں مکہ معظمہ سے 3 میل شمال میں جبل النور ہے، اور یہ ایک بلند و بالا پہاڑ ہے۔ اس کی چوٹی سے تھوڑا سا نیچے غار حرا ہے۔ یہ غار حرا ایک مسلح کی مقدار ہے، اور اس کے قبلے کی جانب ایک گول سوراخ ہے۔ اس سے کعبۃ اللہ صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے۔ موجودہ دور میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد بلند و بالا عمارتوں کی وجہ سے شاید نظر نہ آئے، لیکن پہلے واضح طور پر نظر آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں مہینوں قیام فرماتے، وہاں عبادت، ریاضت اور مراقبے میں مصروف رہتے۔ گھر سے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب وہ ختم ہو جاتا تو مزید لے جاتے۔ کبھی کبھار آپ کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پہنچا دیتی تھی۔ یہ نبوت کا مقدمہ اور دیباچہ تھا۔ خواب کے ذریعے آپ پر مخفی اسرار منکشف ہوتے۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے بعینی وہی پیش آتا تھا۔ معمول کے مطابق آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور نبوت کی خلوت آپ کے زیب تن کی، اور وحی نبوت کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا۔ یہ غار حرا بھی ایک یادگار تاریخی جگہ ہے۔ اس کے بعد ہے جبل ثور۔ حرم کے حدود میں ایک اور تاریخی پہاڑ ہے جس کا نام جبل ثور ہے۔ یہ پہاڑ 759 میٹر اونچا ہے اور بیت اللہ سے جنوب میں تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے۔ اس کی چوٹی پر غار ثور ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے وقت 3 رات روپوش رہے تھے۔ اس کے قریب ثور ابن عبد مناف نے اقامت اختیار کی تھی، جس کے باعث پہاڑ کا نام ثور مشہور ہو گیا۔ اور ایک مقدس مقام ہے جبل ثبیر۔ حرم کے حدود میں ایک اور مشہور پہاڑ ہے، اس کا نام جبل ثبیر ہے۔ بیت اللہ سے مینا جاتے ہوئے دائیں جانب واقع ہے، اور اس کے بالمقابل بائیں جانب حرا پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ کے ایک حصے کا نام ثبیر الاسبرہ ہے، جس کے معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب سورج کی کرنیں اس پر پڑیں تو حجاج مینا سے عرفات روانہ ہو جائیں۔ مینا حرم کے حدود میں داخل ہے۔ یہاں کی گھاس کاٹنا اور جانوروں کو شکار کرنا جائز نہیں، البتہ مرغی، بکری، گائے، اونٹ، بھینس اور گھریلو جانوروں کو ذبح کرنا، پکانا اور کھانا جائز ہے۔ مینا بیت اللہ شریف سے مشرقی جانب تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جانے کے لیے بیت اللہ کی مشرقی جانب صفا مروہ کے درمیانی علاقے سے سرنگ کے ذریعے پیدل جانے کا راستہ بھی ہے، اور اطراف میں طریق المشاۃ کا بورڈ بھی موجود ہے اور گاڑی کا راستہ بھی۔ مینا شروع ہوتے ہی 3 جمرات ہیں۔ ہماری زبان میں انہیں 3 شیطان کہتے ہیں۔ مکے کی طرف سے پیدل آنے کی صورت میں سب سے پہلے بڑا جمرہ ہے جس کو جمر عقبہ کہتے ہیں، اس کے بعد درمیانی ہے، اس کو جمر وسطیٰ، اور اس کے بعد چھوٹا ہے، اس کو جمر اولیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد خیمے لگے ہوئے ہیں جن میں حاجی ٹھہرتے ہیں۔
اگر خیمے کی طرف سے جمرے کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے چھوٹا جمرہ، پھر درمیانی، پھر بڑا جمرہ آئے گا۔ مینا میں خیمے کی طرف سے جمرے کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب مسجد خیف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مینا کا یہ نام اس وجہ سے مشہور ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے مناسک سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ کی کوئی اور تمنا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اب صرف جنت کی تمنا ہے، اور لفظ مینا تمنا سے مشتق ہے۔ اس کے علاوہ یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مینا کے معنی ہے یمن الدماء، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں قربانی کے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے۔ سن 1318 ہجری تک مینا کے میدان کی چوڑائی 637 میٹر تھی، لیکن 1393 میں سعودی حکومت کی توسیع سے اس کا عرض 955 میٹر سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور توسیع کے وقت مینا میں جنوب کی جانب واقع جبل ثبیر کا بہت سارا حصہ کاٹ کر کشادہ سڑکیں بنا دی گئیں۔ اس کے علاوہ مسجد خیف کے قریب سے جبل ثبیر میں ایک سرنگ بنا دی جس سے حرم شریف جانا بہت ہی آسان ہو گیا۔ موجودہ وقت مینا کی چوڑائی 2.278 کلومیٹر ہے۔ مسجد خیف مینا کی مساجد میں سب سے بڑی اور مشہور مسجد مسجد خیف ہے۔ امام ازرقی نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد خیف میں 75 انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، جن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ یہ روایت اخبار مکہ میں ملتی ہے۔ مزدلفہ زلف سے نکلا ہے، اس کے معنی قریب اور نزدیک کے ہے۔ چونکہ حجاج کرام مزدلفہ پہنچ کر مینا کے قریب ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ نیز یہ کہ زلف ہموار اور صاف زمین کو بھی کہتے ہیں، اور مزدلفہ کا میدان مینا اور عرفات کی نسبت سے زیادہ ہموار ہے، اس لیے اسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس وقوف فرمایا، اس لیے وہاں وقوف کرنا افضل ہے، اور پورے مزدلفہ میں جہاں بھی قیام اور وقوف کرے جائز ہے۔ مزدلفہ میں لوگ پہنچ کر مغرب عشاء ایک ساتھ ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد مزدلفہ کا وقوف شروع ہوتا ہے، اور یہ وقوف اس لیے مشروع کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ یہاں تفاخر اور نام و نمود کی محفلیں جماتے تھے، اسلام نے اس کو کثرت ذکر سے بدل دیا۔ پھر اس کے بعد ہے عرفات۔ بیت اللہ کی مشرقی جانب ایک میدان ہے، اس میدان کو عرفات کہنے کی بہت سی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا آسمان سے اترنے کے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اسی میدان میں اکٹھے ہوئے باہم تعارف ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میدان میں مناسک حج سے آگاہ کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا کیا آپ نے حج کے ارکان اور احکام کو پہچان لیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے پہچان لیا۔ اس لیے بھی اسے عرفہ یعنی پہچانی ہوئی چیز کہا گیا ہے۔ یہ جگہ اس قدر معظم، محترم اور مشہور ہے کہ اس کی تعریف کیے بغیر ہی لوگ اسے پہچان لیتے ہیں، اس لیے بھی اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ اس میدان میں اللہ کے بندے عبادت اور دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ مقصود دوسرے مقامات پر بھی حاصل ہو سکتا تھا، لیکن یہ میدان ایک منفرد عظمت و جلالت کا حامل ہے جس سے دیگر مقامات خالی ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے عرفہ معروف ہوا ہے۔ جبل عرفات ایک بڑی کمان کی مانند ہے جو وسیع وادی کو گھیرے ہوئے ہے، جس کی مسافت 2 میل ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی پہاڑی جبل رحمت کے نام سے مشہور ہے، جس کی بلندی 30 میٹر اور لمبائی 300 میٹر ہے۔ اس پر چڑھنے کے لیے غیر منظم بڑی 91 سیڑھیاں بھی ہیں۔ مسجد نمرہ، یہ مسجد عرفات کے میدان کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ اسے مسجد عرفہ، جامع ابراہیم اور مصلی عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 90 میٹر اور چوڑائی 80 میٹر ہے۔ اس کے چاروں طرف برآمدے بنے ہوئے ہیں۔ محراب 3 میٹر اونچا اور 5 میٹر چوڑا ہے۔ اس کا ممبر 2.5 میٹر اونچا ہے اور 10 سیڑھیوں والا ہے۔ سعودی حکومت نے پوری مسجد اثر نو تعمیر کی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ مقدس مقامات تھے جو حدود حرم کے اندر واقع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مقامات کے تقدس اور حرمت کو ہمیشہ باقی رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔